بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ وضو کے بعد جس کپڑے سے منہ پونجا جاتا ہے اس کا ایسا فائدہ سامنے آ گیا کہ جان کر آپ بھی اس کپڑے کو سنبھال کر رکھیں گے۔ وہ کون سا فائدہ ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، احادیث کی کتب میں وضو کے کپڑے کی اہمیت پر متعدد روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس ایک کپڑا رکھتے تھے جسے وضو کے اعضاء کو خشک کیا کرتے تھے، اور روایت کیا جاتا ہے کہ علقمہ نامی ایک سفید کپڑا اپنے پاس رکھتے تھے جس سے منہ کو پونچھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرنے کے بعد کپڑے کے کونے سے اپنا منہ مبارک پونچھا کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے روز ایک سے شخص لایا جائے گا اور اس کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس کی بلائیوں پر غالب آ جائیں گی اور بدیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ اتنے میں وہ کپڑا لایا جائے گا جسے دنیا میں اپنے منہ اور اعضاء وضو کو پونچھتا تھا۔ فرشتے اس کپڑوں کو نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے اور نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اعضاء وضو کو کپڑے سے پونچھنا مکروہ نہ جانتے تھے۔ لیکن وضو کے دوران منہ کو دھویا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ مسواک کا اتنا اہتمام بتلایا گیا ہے کہ مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آج اگر سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انسان کا منہ اس کے لیے غذا کے اندر کرشنگ لے جانے کا ایک راستہ ہے۔ اس کا جب انسان کھانا کھاتا ہے اگر منہ کو صاف بچ کر نہ کرے تو اس میں کچھ ذرات رہ جائیں گے۔ ان ذرات میں کچھ عرصہ کے بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ گوشت اور غذا کے کچھ باریک ٹکڑے دانتوں میں پھنس جائیں گے اور ان میں بدبو یا سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہیں اور ویسے بھی منہ کے اندر بدبو مچائیں گے اور منہ کے اندر جراثیم پیدا کریں گے، اور پھر اسی گندگی کے ساتھ اگر وہ بندہ اگلا کھانا کھائے گا تو یہ منہ کی گندگی بھی خوراک کے ساتھ اس کے معدے میں چلی جائے گی۔ تو ناظرین، انسان کے دانتوں کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں وہ جراثیم نے اپنی کالونیز بنائی ہوتی ہیں۔ لاکھوں سے حساب سے جراثیم وہاں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی غذا اپنے منہ کو صاف نہیں کرتا وہ اپنے ساتھ بیماریوں کے جراثیم خود اندر لے جاتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور ہر مرتبہ مسواک کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی بندہ دنیا میں بتا دیں جو دن میں 5 مرتبہ برش کر کے اپنے دانتوں کو 5 مرتبہ صاف کرتا ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ صاف رہنے والا غیر مسلم بھی دن میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے منہ کو صاف نہیں کرتا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کتنے فوائد ہیں مسواک کے۔ جب بھی ہم اگر وضو کریں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں تو مسواک کر کے کریں تو دوسری نماز سے یہ 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان احادیث پر عمل کریں گے اور اس کو اپنا معمول بنائیں گے۔ کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے اس چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہ سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔